بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر تابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس کے زمانے میں ایک دفعہ کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا بھی ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حنظلہ بن ربیع سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکر ملے اور انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، پاک ہے اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کے ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ اس کے بعد میں اور ابو بکر دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہے اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حنظلہ، اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے، بلکہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔